پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ کوئی نیا مارکا شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاک فوج کا بھارت کی گیدڑ بھپکیوں پر دو ٹوک جواب۔ کہا بھارتی وزیر دفاع اور سروسز چیف کے بیانات خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا ردعمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان دشمن کے دور دراز حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان افواج لڑائی ہر کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارت اپنے تباہ تیاروں کے ملبے اور پاکستان کے میزائل بھول گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام پر ہر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیرا میں اسمگلرز دہشت گردوں اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہیں۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاستدان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔ بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہیں۔ 6-0 کی فیصلہ کن شکست کے بعد بھی بھارت باز نہ آیا اور دوبارہ کوشش کی تو اس کو پہلے سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی ٹولہ اپنی ساکھ کھو بیٹھا۔ دباؤ لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر قائم ہوا، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ حماس نے امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کا مثبت جواب دے دیا۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول آزاد ٹیکنوکریٹس کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے نکات مسترد۔ حماس کے اعلامیے میں منصوبے کے بیشتر نکات پر مذاکرات کا مطالبہ۔ کہا غزہ پلان کے کچھ حصوں سے اتفاق کیا ہے لیکن بیشتر نکات پر مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے حماس کے جواب کو خوشائند قرار دیا۔ امریکی صدر نے کہا حماس مغویوں کی رہائی پر تیار ہے، یرغمالیوں کے لیے گھر لوٹنے کا منتظر اور حماس کے ساتھ امن معاہدے میں مدد کرنے پر عرب ملکوں کا شکر گزار ہے۔ اسرائیل غزہ پر بمباری بند کر دے۔ یہ اقدام صرف غزہ نہیں پورے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ شیخو پورہ، قصور، اکاڑہ، فیصل آباد، چنیوٹ اور میاں والی کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ گرمی کا شدت میں کمی آ گئی۔ حماس کے بیان نے جنگ بندی اور امن کی نئی راہ کھولی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، امارات، ترکیہ، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر کا بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا غزہ جنگ کے خاتمے پر بات چیت کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ مصر نے کہا ہے حماس کے جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ ترک صدر نے بھی اقدام کو بڑی پیش رفت قرار دیا۔ اسرائیل سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا فوری جنگ بندی کے ساتھ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔
فرانسیسی صدر نے کہا اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کا موقع۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں فریقین غزہ جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اسرائیل کی قید سے رہا گلوبل سمود فلوٹیلا کے 137 کارکن استنبول پہنچ گئے۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، اٹلی، اردن، کویت، لیبیا، الجزائر، موریتانیہ، ملیشیا، ترکیہ کے شہری شامل ہیں۔ اسرائیل کی قید میں اب بھی سینکڑوں امدادی کارکن موجود ہیں۔ اٹلی سے محصور فلسطینیوں کی امداد کے لیے نیا امدادی قافلہ غزہ کی جانب رواں دوا۔ 10 کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا ضمیر نامی جہاز کی قیادت میں بندرگاہ سے روانہ ہوا، جس میں مسافروں نے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے۔ امدادی اراکین کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت بھی دی گئی۔ صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری 24 گھنٹے میں 66 فلسطینی شہید۔ المعاصی کیمپ پر حملے میں 2 بچے شہید۔ پچھلی رات اسرائیلی فورسز نے اس وقت فضائی حملہ کیا جب انخلاء کی اطلاع ملنے کے بعد رہائشی مکان خالی کر رہے تھے۔ محمود عباس کہتے ہیں منصوبے کے تحت فوری جنگ بندی اور امداد پہنچائی جائے۔ معاہدے کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی تو سخت ردعمل ہوگا۔ فریقین وعدوں کو فوری طور پر عملی شکل دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ دعویٰ کیا اسرائیل نے عارضی طور پر بمباری روک دی ہے تاکہ امن معاہدے کو موقع مل سکے۔ حماس کو تیز رفتار اقدام کرنا ہوگا۔ تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہوگی۔ کسی بھی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کیا جائے گا جہاں غزہ دوبارہ خطرہ بنے۔ معاملات تیزی سے نمٹائیں، فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ضمانت دیتا ہوں کہ ہر فریق کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے فوری تعاون جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ضروری ہے۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کامیاب، امن بحال ہو گیا۔ حکومت اور عوامی ایکشن میں معاہدہ۔ مہاجرین نشستوں پر منتخب اراکین کے فنڈز روک دیے گئے۔ مہاجرین کی نشستوں پر منتخب اراکین وزارتوں سے بھی فارغ۔ اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد۔ ایک سرکاری نوکری دی جائے گی۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز مین نے کہا وزیراعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے شکر گزار ہیں۔ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آزاد کشمیر میں 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن ختم، تاجروں کو دکانیں کھولنے کا کہہ دیا۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ ہماری بات چیت کامیاب ہوئی۔ آزاد کشمیر میں امن واپس بحال ہوا۔ جو چاہتے تھے کہ وہاں پر بدامنی ہو، انتشار ہو، فساد ہو، ان کی سازش ناکام ہوئی۔ معاہدے کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے عوام کو کامیابی ملی۔ حکومتی کمیٹی کے رکن وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو۔ کہا شکایات کو تشدد، انتشار کے بجائے ٹیبل پر حل کرنا ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ جو چاہتے تھے آزاد کشمیر میں انتشار ہو، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ قمر زمان کائرہ نے کہا معاہدہ پورا کریں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ کوشش ہوگی معاہدے پر جلد عمل درآمد کریں۔ راجہ پرویز اشرف بولی کشمیر کی خوشی ہماری خوشی ہے، کشمیر کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ہم میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا۔ کشمیری بڑے بہادر ہیں، پاکستان سے عشق کرنے والے ہیں۔ امیر مقام کا کہنا تھا معاہدے کے مطابق ہر ماہ 2 اجلاس کیے جائیں گے، کشمیریوں کو ان کے حقوق دیتے رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا
حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں۔ وزیراعظم نے نواز شریف کا آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور معاہدے سے آگاہ کیا۔ نون لیگ کے سربراہ نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ نواز شریف کا کہنا تھا پاک سعودی معاہدے کے بعد مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔ قبلہ اول کی حرمت محفوظ بنانے اور فلسطینیوں کی حمایت پر کلیدی کردار کے مثبت نتائج جلد آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ فضل الرحمان نے کہا پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابل مسرت ہے۔ غزہ میں مستقل امن اور پاکستان کی امن کوششوں میں اہم کردار پر بات چیت۔ وزیراعظم نے کہا پاقستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا، آئندہ بھی ساتھ دیتا رہے گا۔ غزہ میں جنگ بندی پر حماس کا بیان خطے میں امن، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا نادر موقع قرار۔ ٹرمپ نے جو اپنے 20 پوائنٹ پیش کیے، ہم حماس کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جواب میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ برابری کی سطح پر بات ہوگی۔ حماس نے ٹرمپ منصوبے پر مشروط آمادگی کا اظہار کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا۔ وزیراعظم سے گفتگو میں واضح کیا مسئلہ فلسطین پر حکومت قومی اور اصولی موقف اپنائے۔ اسرائیل قابض ریاست ہے اور پاکستان اس کا وجود کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لاہور نے غزہ مارچ سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا اسرائیل کو امریکہ اور مغربی ملکوں کی پشپناہی حاصل ہے۔ فلسطینی روز شہید ہو رہے ہیں، ہر وقت ان پر آگ برستی ہے، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ مظلوم فلسطینی قطاروں میں لگ کر کھانا لیتے ہیں، وہاں بھی صہیونی فوجی انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ کراچی میں ڈکیتی کی واردات، حافظ قرآن نوجوان کی جان لے گئی۔ اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ کے قریب مزاحمت پر LPG سلنڈر کے دکان مالک نور عالم کو فائرنگ کر قتل کر دیا۔ دکاندار کی فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک، دوسرا زخمی حالت میں فرار۔ ملیر بکرا پیڑی کے قریب مقابلے میں بھتہ خور ہلاک، ملزم گینگ وار گروپ سمت کاٹھیواڑی کا کراچی میں نیٹ ورک چلاتا تھا۔ لانڈی شیرپا کالونی میں بھی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق، مقتول کا 3 گولیاں لگیں۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب، کہا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کا اہم ملک ہے، گڈ گورننس سے عوامی مسائل کا حل ممکن۔ مریم نواز نے کانفرنس کے شرکاء کو پنجاب حکومت کے منصوبوں سے تفصیلی آگاہ کیا۔ خزدار میں آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک، 20 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے زہری میں لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے، عوام کا خوشی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان کے عوام اور فورسز مل کر وطن دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ وزیر خارجہ کا دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیرپا امن کے قیام پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی رابطہ، غزہ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ لندن میں اسرائیل کے خلاف بڑا مظاہرہ، اہل غزہ سے یکجہتی کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف بھی احتجاج، پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ بارسلونا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف بڑا مظاہرہ، مظاہرین نے گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ عالمی برادری سے امدادی کارکنوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ میکسیکو میں طلبہ کا اسرائیلی سفارت خانے کے باہر دھرنا، مظاہرین نے بازوں پر نسل کشی بند کرو اور فری فلسطین کے الفاظ لکھے۔ اسرائیلی فورسز نے ہمیں دہشت گردوں کی طرح اغوا کیا، 2 دن تک پینے کا پانی نہیں دیا گیا، ہتھکڑیاں اور آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئیں، تہذیب امیز سلوک کیا گیا۔ غزہ امدادی فلوٹیلے پر اسرائیلی حملے کے بعد رہائی پانے والے طالب صحافی کا بیان، کہا اسرائیلی انتہا پسند وزیر بن گورایا کی نگرانی میں ہم سے دہشت گردوں جیسا سلوک کیا گیا۔ حکومت کا پیپلز پارٹی سے پھر رابطہ، پی پی ذرائع نے بتایا حکومت نے پی پی قیادت کی وطن واپسی سے متعلق معلومات لی۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو قیادت کی وطن واپسی سے متعلق آگاہ کر دیا۔ صدر آصف زرداری 9 اکتوبر کو اور بلاول بھٹو 11 اکتوبر کے بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ حکومت کا پیپلز پارٹی قیادت سے براہ راست رابطہ کیے جانے کا امکان۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج۔ 1 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی اور دونوں کو مجاز فورم کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت کی۔ شبلی فراز اور عمر ایوب اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں مختلف فورمز پر دائر کر چکی۔ الیکشن کمیشن نے سزائیں ملنے کے بعد دونوں رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات میں نگرانی کا اختیار مانگ لیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی قوانین میں اہم ترامیم کی سفارش کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے انتخابی قوانین میں ترامیم کی سفارشات کا مسودہ وزارت قانون کو بھیج دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 208 میں ترمیم کی سفارش کی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے انٹرا پارٹی انتخابات کی نگرانی سے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوری ڈھانچہ مضبوط اور خواتین کی شمولیت یقینی بنے گی۔ تجویز منظور ہونے سے عوامی اعتماد اور جماعتی شفافیت میں اضافہ ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے سفارشات پر سخت رد عمل کا امکان ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کینڈیڈیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ، فیکلٹی ممبران و طالبات نے استقبال کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو۔ پاک فوج، تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آمد کو خوشائند قرار دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کا دورہ، تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی کے 4 ماہ میں بلاک مکمل کرنے کی ہدایت، کہا منصوبہ 13 سال التوا کا شکار رہا، کام شروع کر دیا گیا، ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ بلاک کی تکمیل سے تمام پارلیمنٹیرینز کو رہائش کی سہولت میسر ہوگی۔ پارلیمنٹ لاجز کا نیا بلاک 104 یونٹس پر مشتمل ہے۔ ایک اور اتوار پاک بھارت ٹیمیں پھر ٹکرانے کو تیار۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں روایتی حریف کا مقابلہ آج کولمبو میں ہوگا۔ میچ سے پہلے پاکستانی کپتان کی پریس کانفرنس، آئی سی سی نے تنازع سے بچنے کے لیے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک کے سوال سے روک دیا۔ فاطمہ ثنا تاریخ بنانے کے لیے پرعزم، کہتی ہیں ایک میچ ہارنے سے ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا، کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا، بارش سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔